قم آپ ہیں، اور کاظمین و کربلا مکہ نجف کو دیکھیے۔ کاظمین و کربلا مکہ نجف کو دیکھیے، ہر روش کا نقش پا معصوم قم آپ ہیں، ہر روش کا نقش پا، ہر روش کا نقش پا معصوم قم آپ ہیں، اور رہنمائے دین فطرت درس گاہ کربلا، رہنمائے دین فطرت درس گاہ کربلا، اس قدر زینب نما معصوم قم آپ ہیں، رہنمائے دین فطرت درس گاہ کربلا، رہنمائے دین فطرت درس گاہ کربلا، اس قدر زینب نما معصوم قم آپ ہیں، اس قدر زینب نما معصوم قم آپ ہیں، اور حرمت قرآن ناطق نور اول کی کرن، حرمت قرآن ناطق نور اول کی کرن، دست قدرت کی عطا معصوم قم آپ ہیں، دست قدرت کی عطا معصوم قم آپ ہیں، اور مہر و ناہید و ثریا سے زیادہ پرضیا، مہر و ناہید و ثریا سے زیادہ پرضیا، مہر و ناہید و ثریا سے زیادہ پرضیا، کہکشاں کا فیصلہ معصوم قم آپ ہیں، مہر و ناہید و ثریا سے زیادہ پرضیا، کہکشاں کا فیصلہ معصوم قم آپ ہیں، اور فاطمہ زہرا کا پرتو بنت کاظم کا شرف، آپ ہمشیرہ رضا معصوم قم آپ ہیں، اور مقطع سماعت فرمائیں، آپ کو فاطمہ زہرا کا پرتو بنت کاظم کا شرف، آپ ہمشیرہ رضا آپ ہمشیرہ رضا معصوم قم آپ ہیں، اور آپ کو آقا نے منظر ثانی زہرا کہا، آپ کو آقا نے منظر، آپ کو آقا نے منظر ثانی زہرا کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا معصوم قم آپ ہیں، آپ کو آقا نے منظر ثانی زہرا کہا، آپ کو آقا نے منظر ثانی زہرا کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا معصوم قم آپ ہیں۔ اب ہماری آج کے اس محفل کے آخری محترم شاعر حضرت عباس حیدر باشعور، شاعری میں ڈھال کر مدحت کا نور لائے ہیں معصوم قم کے حضور، رشک کرتا ہے چراغ کوہ طور۔ محترم جناب سید عباس حیدر زیدی صاحب کو درود پڑھیے گا محمد والے حد سے ماورا معصوم قم آپ ہیں، جس کی حد سے ماورا معصوم قم آپ ہیں، وہ بتائے کیا کہ کیا معصوم جس کی حد سے ماورا معصوم قم آپ ہیں، وہ بتائے کیا کہ کیا
اور روز کرتی ہے جسے والفجر کی کرنیں سلام، روز کرتی ہے جسے والفجر کی ہیں جسے والفجر کی کرنیں سلام، وہ شرف والعصر کا معصوم قم آپ ہیں، اور جو کرم میں حلتا ہے، جو شرف میں انما، جو کرم میں حلتا ہے، جو شرف میں انما، ایسے گھر کی عالمہ معصوم ہے۔ جو کرم میں حلتا ہے، جو شرف میں انما، ایسے گھر کی عالمہ معصوم قم آپ ہیں، ایسے گھر کی عالمہ معصوم قم آپ ہیں، ایسے گھر، اور جو لسان اللہ بھی ہے اور لسان صدق بھی، جو لسان اللہ بھی ہے اور لسان صدق بھی، اس زبان کی ہم نوا جو لسان اللہ بھی ہے اور لسان صدق بھی، اس زبان کی ہم نوا معصوم قم آپ ہیں، اور جس کو دنیا سن رہی ہے اور سنے گی حشر تک، جس کو دنیا سن رہی ہے اور سنے گی حشر تک، سیدہ کی وہ صدا معصوم قم، جس کو دنیا سن رہی ہے اور سنے گی حشر تک، سیدہ کی وہ صدا معصوم قم آپ ہیں، سیدہ کی وہ صدا معصوم قم آپ ہیں۔ راہ میں جن کے ولا ہے، سامنے جن کے ہرا، راہ میں جن کے ولا ہے، سامنے جن کے ہرا، ایسی منزل آشنا معصوم قم آپ ہیں۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ کافی مضامین ٹکرا گئے، کہ آپ کے در سے ہمیں پہچان خود اپنی ہوئی، آپ کے
در سے ہمیں پہچان خود اپنی ہوئی، ہم وہ ہیں جن کا پتہ آپ کے در سے ہمیں پہچان خود اپنی ہوئی، ہم وہ ہیں جن کا پتہ معصوم تم آپ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ مدد اور توفیق ملے، اس کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد سندھ سے تعلق ہے، اردو بول ہی کم سکتا ہوں، ادھر سے اس صاحب نے فرمایا کہ ابتدا شعر سے کریں۔ ہم نام فاطمہ، ہم کام فاطمہ، ہم صورت فاطمہ، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وارث خیر الورا معصومہ قوم آپ ہیں۔ ہم نام فاطمہ، ہم صورت فاطمہ، مہربانی حسین درود ارشاد کریں محمد والے محمد۔ وقت کی ضیاقت کو مد نظر رکھوں گا، آپ کی ضیافت کو نہیں، لہذا قبلہ کے حکم پہ مامور ہوں۔ اور میں تو معذرت چاہ رہا تھا کیونکہ آج محفل میں جو اکثر شعراء کرام نے فرمایا بجا فرمایا کہ خود ان کی تشریف آوری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ جو آپ عرش اولا تک پہنچے ہوئے ہیں میں آپ کو لے کر نیچے آؤں، آپ عرش پر ہی رہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹیوں کے لیے اعزاز ہے کہ معصومہ قوم خیر الورا کے وارث ہیں۔ کوئی اس طرح کا شعر تھا جو میرے ذہن میں کہ یہ بیٹیوں کے لیے اعزاز ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہے کہ بیٹیاں وارث نہیں، مگر یہ جو ہمارا برصغیر ہے، جواہر لال نہرو کی بیٹی وارث اندرا بیٹوں کے ہوتے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹی وارث بے نظیر، نواز شریف کی بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی وارث بنے، ان کی بیٹیاں وارث بن سکتی ہیں۔ ان کی بیٹیاں وارث بن سکتی ہیں۔ جس کارکن نے اعتراض کیا، چاہے وہ کارکن نثار ہی کیوں نہ ہو، الگ ہو کر اس کا انتخابی نشانی اور ہو گیا ہے۔ توجہ ہے صاحب، یعنی ان کی بیٹیاں وارث ہو سکتی ہیں، محمد کی بیٹی کیوں نہیں؟ لو بھائی درہم اور دینار میں وارث نہیں۔ اس مصرع طرح کو 5 منٹ میں قرآن سے ثابت کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ چلو مال اور درہم اور دینار میں وارث نہیں، نبیوں کا جو وارث ہوتا ہے وہ علم میں وارث ہوتا ہے، لو علم میں۔ جس پہ تم اعتراض کرتے ہو اس کی عمر 18 برس، 9 برس مدینۃ العلم کے پاس، 9 برس باب العلم کے پاس، 9 برس شہر علم کے پاس، 9 برس در علم کے پاس۔ اور قانون یہ ہے کہ جو جائے وہ در سے شہر کی طرف جائے، واحد یہ مخدومہ ہے جو شہر سے در کی طرف آئی ہے۔ اور 18 برس شہر علم اور در علم کے درمیان میں گزارے، حصول علم میں نہ شہر علم کی محتاج نہ در علم کی محتاج، اس لیے لقب ہے عالمہ غیر مولم۔ اور اس کی علمی دلیل جو شیخ مرتضیٰ انصاری مرحوم رضوان اللہ علیہ نے دی وہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام کو پیغمبر نے زبان چسوائی، لعاب دہن منہ مبارک میں ڈالا جب ولادت ہوئی، اور جناب حسنین کے لیے بھی، مولا حسین کو تو 40 دن تک مسلسل اپنی زبان چسوائی، مگر کسی بھی روایت میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ سیدہ کو اپنی زبان چسوائی ہو۔ اور یہ زبان چسوانا علم منتقل کرنا تھا۔ 2 ہی ہستیاں ہیں جنہیں علم کا فیض بلا واسطہ ملا ہے، ایک محمد، دوسری فاطمہ زہرا۔
روایت سیدہ زینب کے لیے مقتل ابن نما میں، جعفر ابن نما میں لکھی ہے کہ بی بی کا بھی یہی لقب ہے۔ اب ان دو بیبیوں کو جی ماں بھی ہیں سندھی میں چاہیے ہوتا نہ چاہیے ہو، درود پڑھیں بآواز بلند محمد والے محمد۔ میں وقت کی ضیاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پہ پہنچوں۔ تین مہینے اسلامی ایسے ہیں جن کی ابتدا خوشی سے ہوئی ہے، رجب ہے، شعبان ہے اور یہ مہینہ ہے، جن کی ابتدا خوشی سے۔ اور توجہ رہے آپ کی جو میں جملہ عرض کرنے لگا، جو یہ تین بیٹیاں ایسی ہیں جن کا کمال دیکھیں کہ ایک بیٹی رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، اور میں آپ سے وہ کیا کہوں کہ وقت کی ضیاقت کہتے کہتے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ منصب جو ہے وہ رحمت نہیں، منصب نعمت ہوتا ہے۔ جب منصب کا اعلان ہوا تھا غدیر میں تو نعمتیں تمام ہوئی تھیں یا رحمتیں؟ نعمتیں تمام ہوئی تھی، تو منصب نعمت ہے، تو اللہ نے اسے نعمت للعالمین کیوں نہیں کہا، رحمت للعالمین کیوں کہا؟ یہ نعمت للعالمین ہونا، یہ رحمت للعالمین کیوں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ شاید بیٹی کا باپ سے اتنا گہرا رشتہ تھا کہ اللہ نے اس کے تعارف کے ذریعے باپ کو رحمت للعالمین کہا، یعنی یہ بیٹی باپ کے لیے رحمت، جو عالمین کے لیے رحمت، اور ایک اور بیٹی اس باپ کے لیے زینت جو ہر مجلس کے عنوان کی زینت، ایک اور بیٹی اس باپ کے لیے زینت جو باپ ہر مجلس کے عنوان کی زینت، ایک آج کی بیٹی جو باب الحوائج کی حاجت ہے۔ جو باب الحوائج کی حاجت ہے، اور باب الحوائج کی حاجت آج حاجت روائی ہوئی، باب الحوائج کی حاجت آج روا ہوئی، لہذا باب الحوائج کے حضور اور اس کی حاجت روائی کی خوشی میں ہم اپنی حاجت روائی کا مطالبہ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے وہ مصرے کو ثابت نہیں کیا، شاید آپ جلدی میں ہیں، میں بھی جلدی میں ہوں، میں نے ایسے دو یا کلمات کہے ہیں۔ سرکار ایک منٹ صرف آپ کی اجازت ہے؟ درود پڑھیں بآواز بلند محمد والے محمد۔ دو بیبیوں کی مظہر ہے یہ ایک بیوی، سیدہ زینب کی بھی، سیدہ زہرا کی بھی، دو بیبیوں کی مظہر ہے یہ ایک بیوی۔ اب جو مصرع طرح ہے اس کے لیے میں آخری جملہ عرض کر کے، ورنہ میں اس کو چند جملے کہنے تھے، حتیٰ کہ کوئی حکم وغیرہ نہیں ہوا، مگر یہ کہ محفل خوشی خوشی میں ختم ہو، ایصال ثواب کی مجلس نہیں، جب تک مرحوم بیشت میں نہ جائے ہم پڑھتے رہیں، خوشی خوشی میں ختم ہو، جشن جشن ہو۔ میں نے آپ کو داد دی اس لیے دی تھی کہ آپ جذبات میں بہت تھے، میں نے کہا جوش اور نہ ہو جائے، مجلس محفل ایصال ثواب میں نہ ہو جائے، آپ تو مجھے دیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کی شاعری شاعری تھی۔ تمام شعراء کرام کی توفیق کے اضافے کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ سیدہ کی کمی تو میں نہیں کہہ سکتا، نقص تو میں نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں تکمیل فاطمہ ایک تو ہوا سید زینب کے ذریعے، وہ یہ کہ اس کا کوئی بھائی نہ تھا۔ تین پہلو اس نے بتائے جنہیں میں دہرانا نہیں چاہتا، سارے صاحب دقت تشریف فرما ہے، مگر ایک پہلو جو تھا عورت کی سیرت کا کہ بہن بھائی کے ساتھ کیسے گزارے۔ سیدہ زہرا کے بھائی نہیں رہے، کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے سیدہ کے بھائی تھے مگر لے لیے، کس لیے؟ ابراہیم اور قاسم کو کیوں لیا؟ اس کی علت آیت اللہ مراشی نجفی نے یہ بیان فرمائی کہ اس لیے لیا اگر وہ ہوتے تو نور محمد تقسیم ہوتا، ان میں بھی سیدہ میں بھی نور کے دو حصے تھے، ایک حصہ علی ایک حصہ محمد، اگر مکمل نور وہ سیدہ میں نہ آتا تو اس نور کے برابر کیسے ہوتی، کف کیسے ہوتی؟ دونوں کو برابر رہنا تھا، دونوں کو کف رہنا تھا، اس لیے محمد کے نور کا مکمل جو حصہ تھا وہ اکیلی فاطمہ میں آئی، اور کوئی بیٹی ہوتی تو یہ علی کے برابر نہ ہوتی، نہ کوئی اور بیٹی تھی، اور جو بیٹے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اب اکیلے یہ نور محمد کا حصہ، ادھر علی والا، یہ اب برابر ہیں، برابر ہیں۔
ان کے برابری کی بہت سی باتیں ہیں جو میں چھوڑ کر ایک ہی صرف عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت اقدس میں کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ اب علی کے روضے سے علم کی ترویج جاری ہے، حوضہ ہے نجم میں۔ اب اگر حوضہ نہ ہو سیدہ کی مزار میں، اب علم کی ترویج نہ ہو زہرا کی مزار میں، تو برابری نہیں رہے گی۔ اس لیے اس مرکز کو بدل قرار دے دیا زہرا کی قبر کا۔ ادھر سے نجفی آ رہے ہیں، ادھر سے قمی آ رہے ہیں، فاطمہ علی کے برابر۔ اب جب یہ فاطمہ کے برابر ہو گئی، اس کی قبر فاطمہ کی قبر ہو گئی، اس کا نام فاطمہ والا، اس کی قبر فاطمہ کی قبر، یہ برابر ہو گئی اس کے، تو اب کیوں نہ کہوں کہ یہ وارث خیر الورا ہے معصوم۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس محفل میں ماضی میں بہت سے بزرگان ایسے ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو ہم سے بچھڑ گئے، جن میں استاد فہیم اختر مرحوم، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا صفی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ خاتم النبیین، السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سبط نبی الرحمہ وسید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیکم یا ابن محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی، السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر الطاہر الطہر، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیکم یا ابن محمد علی التقی، السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علی الوصی من بعد، اللہم صلی علی نورک و سراج